اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کلاس 2، السلام علیکم. ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو آپ کی سوشل سٹڈیز کا سبجیکٹ پڑھاؤں گا. سوشل سٹڈیز میں اس سے پہلے میں ایک چیپٹر آپ کو پڑھا چکا ہوں. سیکنڈ چیپٹر آپ کا ہے اور ریلیجیس فیسٹیولز، ہمارے مذہبی تہوار. Festivals are memorable events. Festivals are memorable events. یادگار مواقع تہوار کہلاتے ہیں، یعنی وہ مواقع جو کہ یادگار رہ جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تہوار کہتے ہیں. Religious festivals، مذہبی تہوار. The Muslims celebrate the following festivals: عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ. مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں تو 3 مذہبی فیسٹیولز منائے جاتے ہیں. وہ 3 بڑے فیسٹیولز کون کون سے ہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ. سب سے پہلے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں. The word میلاد means birth. لفظ میلاد کا مطلب ہے ولادت، پیدائش. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is celebrated all over the world on 12th of ربیع الاول with great devotion. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مسلمان بہت جوش و خروش سے پوری دنیا میں مناتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں مسلمان یہ دن 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. In this month the greatest among all human beings، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born. اس مہینے میں انسانوں میں سے سب سے عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے. The people assemble and recite the Holy Quran and submit salutations to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on عید میلاد النبی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام پیش کرتے ہیں. عید الفطر. عید الفطر دوسرا بڑا مذہبی تہوار ہے مسلمانوں کا. عید مینز جوائے. عید الفطر از سیلیبریٹڈ آفٹر دا منتھ آف رمضان. عید کا مطلب ہے خوشی، جوائے، یعنی عید کے معنی خوشی کے ہیں. عید الفطر رمضان ختم ہونے کے بعد منایا جاتا ہے. عید الفطر از اے گفٹ آف اللہ. عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. بیفور آفرنگ دا عید پریئر دا مسلم ویئر نیو کلوتھس. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں. دس از این ایونٹ آف فطرانہ چیریٹی. دس از ایونٹ آف فطرانہ چیریٹی. یہ اس کی اگر ہم بات کریں، یہ فطرانے کا موقع ہوتا ہے. یہ یعنی غریبوں میں بانٹنے کا وقت ہوتا ہے، غریبوں میں تقسیم کا وقت ہوتا ہے. دس منی از گیون ٹو دا پور. یہ فطرانہ جو ہے یہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. in this way we can help the poor and the needy. اس طرح سے ہم ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. آفٹر دیٹ، اس کے بعد the men go to the masjids to offer their Eid prayer. اس کے بعد مسلمان مسجدوں میں، عیدگاہوں میں جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. There is no call for the Eid prayers. There is no call for the Eid prayers. یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، عید کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، یعنی جیسے باقی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ہر ایک نماز کے لیے اذان ہوتی ہے،
5 وقت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اذانیں دی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ The Muslims offer 2 rakats of prayer. مسلمان 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی مسلمان عید کی نماز میں 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ They thank Allah for His blessing and ask Him to accept their fast. یعنی وہ مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو فاسٹ ہے، ہمارے جو روزے ہیں، اپنے دربار میں قبول کر سکے۔ آفٹر دا عید پریئر، عید کی نماز کے بعد دا مسلمز امبریس ون انادر اینڈ سے عید مبارک۔ مسلمان ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، یعنی عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد عید الفطر آئے گا۔ عید الفطر جو ہے یہ ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے، اور جب ہم انشاءاللہ اپنے 30 روزے پورے کریں گے تو پھر جب چاند نظر آئے گا، شعبان کا چاند نظر آنے کے بعد ہم یعنی عید الفطر منائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سیف رکھے تاکہ ہم یعنی خوشی سے اپنا یہ تہوار منا سکے۔ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ریمائنڈ us the great sacrifice offered by our beloved prophet حضرت ابراہیم علیہ السلام and حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ The Muslims celebrate Eid al-Adha on the 10th day of Zil-Hajj, the last month of the Islamic year. مسلمان عید 10 ذی الحجہ کو مناتے ہیں، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام dreamed that Allah ordered him to sacrifice his most precious thing to please him. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کے لیے انہیں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کو کہا، یعنی جو سب سے پیاری چیز تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہو سکتی تھی؟ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ The dearest to حضرت ابراہیم علیہ السلام was his own son حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جو چیز انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی وہ ان کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یعنی جو سب سے زیادہ عزیز تھے ان کو وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اپنی بیٹی کی قربانی دو۔ He علیہ السلام told his son about his dream. آپ علیہ السلام نے خواب اپنے بیٹے کو بتایا جو قربانی ہونے کے لیے مان گئے، یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں۔ He agreed to be sacrificed because it was Allah order. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام راضی ہوئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ But as soon as حضرت ابراہیم علیہ السلام put knife on the throat of his son, لیکن یعنی جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی، اللہ sent حضرت جبریل امین علیہ السلام to replace him with a ram. اللہ تعالیٰ نے ایک دمبے کو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا جائے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا رکھ دیا۔
Allah was very pleased with Hazrat Ibrahim alayhi salam and ordered that in future the Muslim ought to sacrifice animals on Eid al-Adha to please him. اب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت خوش ہوئے اور حکم دیا کہ مستقبل میں کہ آنے والے وقت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رضا کے لیے عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی دیں گے. یعنی آگے جتنا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے گا تو مسلمان کیا کریں گے؟ عید الاضحیٰ کے دن اسی دن قربانی دیں گے اور جانور ذبح کریں گے. The Muslim around the world sacrifice animal everywhere on عید الاضحیٰ. پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی دیا کرتے ہیں. یعنی جو قربانی کرتے ہیں ہم سب عید الاضحیٰ کے موقع پر. The meat is distributed equally among one's own family, the neighbors, relatives and the poor. گوشت اپنے خاندان، غریبوں، ہمسایوں اور رشتہ داروں میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو جو ریلیجیس فیسٹیول تھے ہم مسلمانوں کے، میں نے آپ کو تینوں پڑھائے. یہ لاسٹ جو تھا عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں آپ کو میں نے بتایا، اور انشاءاللہ یہ چیپٹر آپ کا ختم ہوا. آگے جو آپ کا 3rd چیپٹر ہے پھر انشاءاللہ آپ کو میں پڑھاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.